السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اردو کی کلاس۔ سب بچے اردو کی بک نکالیے۔ امید ہے آپ لوگوں نے جو لاسٹ کلاس تھی وہ سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ حمد باری تعالیٰ اس کی میں نے مشق بھی کروا دی تھی اور نثر نگاری تھی، وہ آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر ہے مثالی معلم، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے فرسٹ پیراگراف کی املا یاد کرنی ہے اور گھر میں رائٹ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 20 اوپن کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت ہے، مطلب آپ وسلم کا تعلیم دینے کا انداز اور دوسروں کی تربیت کرنے کا انداز انتہائی خوبصورت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان الفاظ میں دعا کی تھی: اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی وحی لے کر آئے۔ اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھ۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک جگہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو تعلیم و تربیت کر سکوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص گروہ کو تعلیم نہیں دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام عالم انسانیت کے لیے تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، بات مختصر اور جامع کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، مطلب سب سے پہلے والا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، مطلب ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، مطلب کہ جو ہمارے لیے بھلائی ہو، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے اور اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات اچھی طرح سمجھانے اور وضاحت کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ کسی بات پر تعجب کا اظہار فرماتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے، کبھی سوال و جواب کی صورت میں گفتگو فرماتے۔ لوگوں کو پوری طرح متوجہ کرنا مقصود ہوتا تو سوال بار بار دہراتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کی غرض سے مثالیں بھی بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے بات واضح ہو جاتی اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ ایک بار نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی تو اس کو خوب آراستہ، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ لوگ اس میں گھومتے رہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے: اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے سوال و جواب کے ذریعے دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا کرنا اس کی میل کچیل کو باقی چھوڑے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ اس کی میل کو باقی نہ رہنے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کے مطابقت سے بات کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ایک مثالی معلم ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ یہاں تک تھی ریڈنگ، یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی۔ آپ سب بچوں نے بھی ریڈنگ کرنی ہے لاؤڈلی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فرسٹ پیراگراف آپ نے املا کے لیے یاد کرنا ہے، اور املا آپ لوگوں نے رائٹ کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے انشاءاللہ اس کو منڈے کو مجھے سینڈ بھی کرنا ہے۔ جو بھی کام آپ لکھیں گے، اپنا سارا ورک اب تک جتنا بھی آن لائن کلاسز میں ہو چکا ہے وہ سب آپ نے مجھے شیئر کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو ریڈنگ میں کوسچن کے آنسر بھی مارک کیے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ میں آپ کو کوسچن کرواؤں گی تو یہاں پہ کوسچن مارک کیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے مثالی معلم کا، اس کے بعد آپ کوسچن آنسر رائٹ کریں گے نوٹ بک کے اوپر، اور جو کام بک کے اوپر ہونے والا ہے وہ بک کے اوپر ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی مشق۔ تو مشق اوپن کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا سمجھا، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ والی ہے، یہ الفاظ انہوں نے اوپر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اسی میں سے یوز کر کے ان میں رائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش نہایت صاف اور واضح ہوتی، تو گفتگو کیا آئے گا اس میں خالی جگہ میں؟ گفتگو۔ بہترین ڈیش وہ ہے جو نفع بخش ہو، تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا علم۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ جیم والی بلینک دیکھیے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش بھی انتہائی سادہ ہوتی، غذا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ کھانا پسند فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معلم تھے جن کی تعلیم و تدریس نے ڈیش کو روشن کر دیا۔ کس کو روشن کر دیا؟ پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ایک ڈیش معلم ہیں، تو مثالی معلم ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں، سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ آپ نے نوٹ بک پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریڈنگ کے ساتھ ہی آپ کو اس کے کوسچن، ریڈنگ میں سے آپ کو اس کے آنسرز مل جائیں گے، تو وہاں میں نے مارک کیے ہوئے، تو وہاں سے آپ لوگ رائٹ کر لیجیے گا۔ چلے، فرسٹ کوسچن کیا ہے؟ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ تو فرسٹ پیج پہ فرسٹ پیراگراف جو ہے اسی میں اس کا آنسر ہے، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی کیا خاص بات تھی؟ تو آپ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ان کی کیا خاص بات تھی؟ تو یہ اسی پیج نمبر 20 پہ لاسٹ والی جو لائن ہے وہاں دیکھیے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، بات مختصر اور جامع کرتے، بہت لمبی بات نہیں کرتے تھے۔ کوسچن نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو تعلیمات دی؟ تو پیج نمبر 20 پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں اس کا آنسر ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور آپ کی تعلیمات تمام عالم انسانیت کے لیے تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے اور کیسے؟ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 21 پر جو فرسٹ پیراگراف ہے، یہاں پہ دیکھیے، ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، کسی بات پر تعجب کا اظہار فرماتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ یہ آنسر ہے کوسچن نمبر 4 کا۔ لاسٹ کوسچن ہے اس چیپٹر کا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات واضح کرنے کے لیے کیسے مثالیں دیتے؟ کوئی مثال بتائیے۔ تو اس کا ہے پیج نمبر 21 پہ اس کا آنسر ہے، سیکنڈ پیراگراف سے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی تو اس کو خوب آراستہ کیا،
لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ لوگ اس میں گھومتے رہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہاں تک ہمارے کوسچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ یہ کام اچھے سے کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔